اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، نہیں محمد علیہ السلام مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے رسول، افئن مات، کیا پس اگر فوت ہو جائے، صحیح انشاءاللہ اللہ بندوبست کرے گا۔ اچھا، اگر فوت ہو جائے آپ علیہ السلام، افئن مات او قتل، یا شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے اپنے ایڑیوں پر، ومن ینقلب علی عقبیہ، جو پھرے گا اپنے ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، پس ہرگز ضرر نہیں دے گا وہ اللہ کو، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالی پکی بات ہے سن تاکید کے لیے، تو اور اللہ ضروری بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، ان قریب دے گا معنی نہیں کریں گے، ساطلب بعد الدار، سن جو ہے اب تاکید کے لیے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، نہیں کوئی نفس کی وہ مر جائے مگر خدا کے حکم سے، کتاب معجلہ، کتب موقتا، یہ لکھی ہوئی بات ہے، موقت معنی طے کی ہوئی، اجل طے کیا ہوا، ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیاوی ثواب مانگے گا اس کو ہم دنیا سے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، ہم آخرت کا بدلہ دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں، وکأی من نبی، بہت سارے انبیاء، قاتل معہ، ان کے ساتھ مل کر کے قتال کیا ہے، ربیون کثیر، اللہ والے لوگوں نے، فما وہنوا، وہ ہمت نہیں ہارے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، فما وہنوا، وہ بے ہمت نہ ہوئے، لما، اس چیز کی وجہ سے، اصابہم، جو ان کو پہنچا تھا اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، وہ سست نہیں ہوئے، وما استکانوا، وہ نہ دبے کافر سے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو، وما کان قولہم، نہیں تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا بخش دے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، ہمارے زیادتیوں کو، فی امرنا، فی امر دیننا، وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو ثابت رکھ دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کرے ہمیں کافر قوم پر، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ اور اچھا بدلہ آخرت کا، واللہ یحب المحسنین۔ غزوہ احد کے بارے میں ہی چل رہی ہے، جب وہ آدمی عبداللہ بن قمیہ جو ہے اس نے پتھر مارا، آپ علیہ السلام سے کافی خون نکل آیا، اور آپ علیہ السلام ایک نیچے پس جگہ کھڈے میں گر بھی گئے، دندان مبارک شہید بھی ہوا، تو اتنے میں آواز دی گئی، منافقوں نے بھی آواز دیا، جواب نہیں ہوا آیا، اچھا، اور منافقوں نے یہ بھی کہا کہ چلو محمد علیہ السلام فوت ہو گئے تو ابھی کیا کرنا ہے، بھاگو نکل جاؤ، یہ بھی کہا گیا، اور کفار کی طرف سے بھی آوازیں آ گئی، تو اتنے میں ایک صحابی کے منہ سے بات نکل گئی کہ نبی علیہ السلام اگر فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جس خدا کی دین کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حاصل کلام ہے، وہ تو زندہ ہے، ٹھیک ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو فرمایا وما محمد، یہی خطبہ جو ہے صدیق اکبر کی زبان سے نکلا آخری وقت، وما محمد الا رسول، نہیں محمد علیہ السلام الا رسول، حصر ہے موصوفی صفت کہ محمد علیہ السلام رسالت میں بن ہے، آگے الوہیت کی طرف نہیں گئے ہیں کہ اس پر موت نہیں آ سکے۔ کیا میں نے معنی کیا بتاؤ جی؟ وما محمد ما زید الا قائما ما زید الا کاتبا، مطلب ہے زید نہیں مگر کاتب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ زید کتابت کے ساتھ بن ہے، رہ گئے کہ کاتب اور بھی بہت سارے، زید میں صرف وصف کتابت ہی ہے، جس کو کہتے ہیں حصر الموصوف فی صفت ہی۔ وما محمد الا رسول، محمد علیہ السلام نہیں مگر رسول، رسالت میں بنے۔ انہی کے زعم کو دیکھو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ موت، مطلب ان کی یہ ذہن سازی ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ موت نہ آئے، آج نہیں تو کل موت آ سکتی ہے، تو یہ ذہن اپنا صاف کرو کہ خدا تو ہے نہیں ہے، تو موت آئے گی تو جس اللہ کا دین ہے اسی کے مطابق جو ہے ہم نے چلنا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ گزر گئے ہیں من قبلہ الرسل، الرسل۔ سب سے زیادہ آپ کو مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ مانوی تحریف کرتے ہیں کون جی؟ قائدانی کرتے ہیں، اور جو ملحدین ہیں وہ بھی سب سے زیادہ تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا دیکھو قد خلت من قبلہ الرسل، سارے رسول جا چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ میں گئے جی، قد خلت من قبلہ الرسل، سر دست جواب کیا ہوگا جی؟ الرسل، الرسل، دو جواب اپنے ذہن میں رکھو۔ دنیا کا کوئی آدمی تمہیں انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، مولوی صاحب اپنے منمانی تفسیر کوئی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ قد خلت من قبل، تفسیر کے لیے کتنے اصول میں نے آپ کو بتایا تھا، بتاؤ جی؟ جی ایک اصول کون سا تھا؟ لغت بعد میں ہے بیوقوف، سب سے پہلا کون ہے بتاؤ؟ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے جو تعبیر کیا ہے، یہ آیات صحابہ کرام کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی بتاؤ؟ لا شک ولا ریب۔ تو کیا انہوں نے اسی آیات کی تفسیر یہ کیا ہے قد خلت من قبل کہ عیسیٰ السلام بھی فوت ہو گئے؟ کیا ہے؟ نہیں۔ تو صحابہ کے تشریح قرآن کے، نبی علیہ السلام کی تشریح احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا عروج، پھر اس کا جو ہے نیچے زمین پہ آنا، 40 سال حکومت کرنا، دجال علیہ مالہ کو قتل کرنا، روضہ رسول کے پاس جو ہے اس کا دفن ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر تمہاری جو ہے تشریح کو ہم جو ہے ردی کی ٹوکرے میں پھینک دیتے ہیں۔ جواب سمجھ میں آئے گا جی یا نہیں سمجھ میں آئے؟ کسی صحابی کسی کا قول ہے قد خلت من قبل الرسل آج تک؟ وہ بھائی تفسیری معاملہ نقل ہے، اصل مدار نقلی ہے، حدیث قرآن کی تشریح اصل مدار کیا ہے بتاؤ جی؟ نقل پہلے ہوگا جی، ٹھیک ہے؟ تو نقل کے بعد پھر جو ہے نقل کے موافق ہے کوئی عقلی رائے آپ پیش کر سکتے ہیں جو کہ موافق ہو اور مخالف اصول کے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، دوسری یہ کیا تھی کہ لغت کے خلاف نہ، اور تیسری بات کیا تھی جی؟ کلیات قواعد کے خلاف۔ یہ تو ہمارے عقائد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عروج آسمان کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے یا نہیں بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں؟ تو ایسے تعبیر جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو ہم اس کو برداشت کریں گے جی؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نحوی لحاظ سے قد خلت من قبلہ الرسل جمع ہے یا مفرد ہے؟ مخصوص من البعض ہو سکتا ہے، سارے رسول گئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ جواب بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے جی؟ قد خلت من قبلہ الرسل افئم ماتا، افئم ماتا او قتل، اگر موت آ جائے، او قتل یا قتل کیے جائیں آپ علیہ السلام، شہید کیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو آپ علیہ السلام کے لیے موت کا اشارہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ افئم ماتا،
افئم ماتا، ٹھیک ہے، اگر مر جائے تو اب مماتی خوشیاں منانے شروع ہو گئے کہ جی موت کیا ہو گئی جی، ثابت ہو گئی، واہ 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 واہ، ممات زندہ باد، صبح شام یہی ہے۔ کہتے ہیں جی سینکڑوں روایات ہمارے پاس ہے، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جو حیاتی لوگ ہیں یہ یہی احادیث بھی نہیں مانتے ہیں، ان آیات کے بھی منکر، یہی تاثر دیتے ہیں نا۔ 1700، ایک آدمی نے 1800 روایات ہیں ہمارے پاس۔ خیر اس نے شمار کیا نہیں کہ 1800 آیات ہے یا نہیں ہے، احادیث ہے یا نہیں ہے، مطلب انہوں نے ایک باب کو دیکھا کہ اضحیہ عن المیت، اضحیہ، اور وہاں پر جو ہے آپ علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ قربانی آپ علیہ السلام کی طرف سے، اوہ دیکھو موت آ گیا نہیں آ گیا بتاؤ۔ تو خلط مبحث یہودیوں کا کام ہے، دجل ہے، ایک بات کو ادھر لگا دینا، دوسری بات کو جو اصل ماں بھی نزاع ہے اس کو چھپا دینا۔ واضح بات میں کہو کہ یہ ماں بھی نزاع ہے، اس میں ہمارے دلائل ہے اور تمہارے دلائل، یہ ماں بھی نزاع ہے۔ آپ علیہ السلام اور دیگر سارے انبیاء پر موت آئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کل نفس ذائقۃ، اسی صورت میں آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور امام الانبیاء کو جو ہے وما محمد الا رسول ہے نا، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اور دوسری جگہ پر افئن مت، افئن، اور تیسری جگہ پر انک میت وانہم، سمجھ میں آ گیا جی۔ اور آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کتنی تھی بتاؤ، ساری سیرت کی کتابیں جی، او بھائی 6 سے موت نہیں آئے ہے تو پھر 63 سال کا کیا معنی؟ یہ علماء اتنے بیوقوف ہیں کہ اسی زندگی کا، اس موت کا جو ہے اس جیسے زندگی تسلیم کر، پھر وہ 63 سال والی بات کیا ہوگی؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کی زیارت کی، آپ کو دفن کیا، آپ کا روضہ رسول ہے مدینہ منورہ میں، پھر بھی جو ہے سمجھ میں آ گیا جی۔ بھائی آپ علیہ السلام پر موت، سارے انبیاء پر، ہر انسان ضرور پر موت آتی ہے، اس میں اتفاق ہے۔ اس موت کا انکار کرنے والا کہ موت ہی نہیں آئے، آدمی کیا ہے بتاؤ، تم فتویٰ ذرا لگاؤ جلدی سے، کافر ہے، ٹھیک ہے جی، ڈرو نہیں، موت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ لیکن مرنے کے بعد یہ پیغمبر پر مت لگاؤ توہین ہے، یہ شہباز خان کی لاش ہے، کس کی لاش ہے بتاؤ؟ یا کوکو شاہ کی لاش ہے، ٹھیک ہے، قبر میں رکھا، اسی اٹھا کر کے رکھا۔ ان المیت اذا وضع فی قبرہ، عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان المیت اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان، جی 2 ملک آتے ہیں، وفی روایت قال لأحدہما منکر وللآخر نکیر، ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو منکر نکیر، اس لیے دونوں نکرہ سے، اس کو کوئی کسی نے دیکھا نہیں، عجیب بھیانک حالت میں آئیں گے اپنے عمل کے مطابق، اچھے عمل والے ہوں گے اچھی صورت میں آئیں گے، اور برے عمل والے ہوں گے تو برے صورت میں آئیں گے۔ بہرحال منکر اور نکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ان کو کس صورت میں ہوں گے، منکر اور نکیر۔ فَيُقْعِدَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ، اس کو بٹھائیں گے اٹھا کر، کیسے بٹھائیں گے؟ ہم کھولتے ہیں قبر، اندر جو ہے بیٹھا ہوا نظر نہیں ہے، کفن اسی طرح سے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے درجے میں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر ہمیں شعور ہوتا اور وہاں مردہ چیختا ہو یا ہم سے ٹیلی فون پر بات کرتا ہو، پھر کوئی گناہ کرے گا بتاؤ تو؟ نہیں کرے گا۔ یہ سارے جو ہے عذاب برزخ ہے اور ہم سے چھپایا گیا ہے، اور ایسے سوالات کرنا بے وقوفوں کا، احمقوں کا کام ہے۔ تو پنجاب کے خطبہ تقریریں کرتے ہیں جی، قبر کے پاس گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، وعلیکم السلام کہا مولوی صاحب پیچھے سے، تو آگے بیوقوف بیٹھے ہوئے نہیں کہیں گے جی، آگے وعلیکم السلام مردے نے نہیں کہا، تو پھر سما کیسے ہو؟ بیوقوف آگے سے وعلیکم السلام کیا حال ہے جی، تمہارے پاس موبائل ہے، پیکج کرا سکتے ہو، یہ باتیں کیسے کرے گا بتاؤ تو؟ اگر یہ باتیں ہو جائے تو پھر جو ہے ایمان بالغیب رہے گا بتاؤ جی؟ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک موقف ہے، تو مرنے کے بعد اس آدمی کے لاش قبر میں رکھنے کے بعد 2 ملائکہ آتے ہیں، اور وہاں بعض روایات میں یعاد الروح فی جسدہ، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے، اسی طرح دیگر کتابوں میں ہے۔ چلو اعادہ روح بھی آپ نہیں مانتے ہیں تو تعلق روح بالبدن تو ہوتا ہے، اور نوع من الحیات ہوتی ہے، نوع من الحیات ہوتی ہے۔
تو نوع من الحیات حیات ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اور بھائی نوع من الحیات جو متکلمین نے کہا ہے، انسان کس کی نوع ہے بتاؤ جی؟ جی حیوان کی نوع ہے، تو انسان حیوان ہے یا نہیں ہے جی؟ تو حیات آ گئے نا، نوع من الحیات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے قبر میں۔ اور نوع شے ہوتا ہے جی، نوع جنس کی ہوتی ہے تو جنس خود بخود وہاں آ جائے گا، تو نوع من الحیات وہاں ضرور قبر میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرنے کے بعد وہاں برزخ میں، برزخ کہو قبر کہو، اسی بدن کے ساتھ انبیاء کا جو بدن ہے اور باقی لوگوں کا جو ابدان ہے جن سے وہ گناہ جرم نیکی کرتا تھا، اسی بدن کے ساتھ روح متعلق ہوتی ہے اور راحت اور علم کو محسوس کرتا ہے۔ اسی پر جو ہے احادیث عذاب القبر ہے، وہ احادیث عذاب القبر تبلغ مبلغ التواتری کہا ہے، وہ احادیث عذاب القبر تبلغ مبلغ التواتری، مرنے کے بعد اسی بدن کو، جس بدن کو قبر میں رکھا ہے، گو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سمجھ میں گئی؟ ایک حوالہ چلو میں اشاعتیوں کی بڑے کی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، تسکین القلوب مشکات کی شرح میں حضرت نے دیا، قاضی شمس الدین صاحب مرحوم، ان کی ساری کتابیں میرے پاس ہیں، فاضل دیوبند، مدرس دیوبند، نسلوک میں بھی مدرس تھا۔ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن عنصری کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے حیات ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے، اور اسی پر علیہ الفقہاء، ٹھیک ہے جی، وہ علیہ العلماء، اسی پر فقہاء علماء ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ کس نے ذکر کیا ہے بتاؤ جی؟ تو ایک مسئلہ متفق علیہ ہے کہ حصی ظاہری موت واقع ہو جاتی ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ جی مرنے کے بعد قبر میں جا کر بدن رکھا جائے تو اس میں نوع من الحیات ہے یا نہیں ہے۔ اہل حق حیات کے قائل ہیں، لیکن ایسی حیات نہیں کہ وہ آ کر کے بالکل دنیاوی، اس پر تو انقطاع آ گیا ہے، موت آ گئی، نہیں سمجھ میں آ جائے؟ بالکل اس طرح سے کہ تکلیف بھی ہو، نمازیں بھی فرض ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، تبلیغ بھی آپ اسلام کرے یا دیگر انبیاء کرے، ایسی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو برزخی زندگی ہے، تلذذی زندگی ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ برزخ کے اندر ایک نوعیت ہے، ایک حیات ہے، اور اس صورت میں جو ہے قرآن کریم میں میت بھی کہا ہے، یاد رکھو، سمجھ میں آ گیا جی؟ آپ نے اسلام کو میت بھی کہا ہے، لیکن حیات کا اقرار بھی کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ آ کر بات یہاں پہنچ جاتی ہے کہ بدن آپ علیہ السلام کے ساتھ روح کا تعلق ہے، یہ خطرناک موقع۔ برزخی حیات، روحانی حیات وہ مانتے ہیں، یہ دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو شہید احیاء ہے تو انبیاء بطریق اولا احیاء، سمجھ میں گئے جی؟ اچھا ماں بہ نزاع کدھر ہے؟ روحانی حیات متفق، روح زندہ ہے، وہ تو سب کے لیے۔ اچھا جو ماں بہ نزاع کس پر ہے کہ آپ علیہ السلام کا بدن دیگر انبیاء کا بدن قبور مطہرہ کے اندر جو ہے رکھ دیا جائے تو اس کے ساتھ روح کا تعلق ہونے کے بعد صلاۃ سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ سب اہل حق کا مذہب ہے کہ اسی ابدان کے ساتھ زندہ ہے، اور صلاۃ سلام پیش کیا جائے تو آپ علیہ السلام جو ہے وہاں سے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی حق مذہب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آگیا جی؟ اتنی بات کافی ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ مضمون ہے۔ جو آدمی پھر جائے عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، ایڑیوں کے بل، مطلب یہ ہے کہ جی، مطلب یہ ہے کہ مرتد ہو جائے کہ پیغمبر تو چلا گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو پھر فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز وہ اللہ کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ نقصان اپنا کرے گا، اسلام کے بعد مرتد ہو جائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے دین پر اور اللہ کے دین پر ثابت رہے گا تو اللہ اور شکر گزاری کرے گا کہ گمراہی سے اللہ نے دین نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، ترغیب جہاد، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، نہیں کسی نفس کو ان تموتا کہ وہ مر جائے طبی طور پر یا قتل کیا جائے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ نہیں سمجھ لو
کہ جو جہاد کے لیے جاتا ہے تو وہ ضرور مر جاتا ہے، جو گھر میں رہتا ہے تو وہ ضرور بچ جاتا ہے۔ یہ بات تمہارا ذہن غلط ہے۔ غالباً یہ ان کے بارے میں کہا گیا جو کہ منافقین تھی، سمجھ میں کہ جو ساتھ ساتھ ہے نا، تو تمہارا یہ ذہن غلط ہے کہ جو جہاد میں گیا تو مر گیا، ایسا نہیں۔ جہاد میں جائے تب بھی اور گھر میں رہے تب بھی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ مَن یُرِدْ ثواب الدنیا نؤتِہ منہا، جو جہاد سے رکے گا اور دنیا میں رہے گا، دنیا مانگے گا، ہمارے پاس دنیا بھی ہے تو ہم ان کو دنیا سے دیں گے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرۃ نؤتِہ منہا، اس کو آخرت میں دیں گے، لیکن یاد رکھو کہ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، جو آخرت کا ارادہ کریں گے تو ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ آگے قتال کے لیے، تشجیع کے لیے، قتال جہاد کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء نے نہیں کیا ہو، اللہ کے ولیوں نے نہیں کیا ہو، یا تم اس پر جو ہے اعتراضات اور قدغن لگاتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کأی من نبینا، بہت سارے نبی، قاتل معہ، جہاد کے لفظ میں لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ جد و جہد، کوشش کرنا، لیکن قاتل میں جو ہے کوئی تعویل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ مل کر کے قتال کیا ہے ربیون کثیرہ، ربیون، اچھا جماعات کثیرہ، یا اللہ والے لوگ، واحدھا ربیون منصوب الی الرب، سمجھ میں گئے جی، بہت سارے اللہ والوں نے، معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا کام ہے جہاد کرنا، نبیوں کا کام ہے قتال کرنا، جہاد نہ کہو جی، قتال کرنا، قتال۔ اچھا انہوں نے قتال میں جا کر کے کیا کیا ہے؟ فما وہنوا، ہمت انہوں نے نہیں ہاری، اصل وہ عہد میں ابھی وہ آئے نا اپنے اسلام کو، فما وہنوا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم، اس چیز کی وجہ سے جو ان کو پہنچا تھا اللہ کے راستے میں، یعنی تم بھی ہمت نہ ہارو، وما ضعفوا، وہ سست نہیں ہوئے لڑائی سے، وما استکانوا، دشمن سے دبے نہیں سمجھ میں آیا؟ تو پتہ چلا تین اصول یہاں ذکر ہو گئے۔ آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اپنے محنت جتنے مصائب آ جائیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، سمجھ میں آ گیا جی۔ اور دوسرا ہے کہ سست نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھیے۔ اور تیسرا ہے کہ کافر سے دبنا نہیں چاہیے، یہ یہاں تو انڈیا ہمارے پر حملہ کرے، انڈیا کیا ہے، تم اللہ کی رضا کے اگر میدان میں آ جاؤ تو 1000 انڈیا بھی تمہارے مقابلے نہیں کر سکتا ہے، وہ مستقانو، نہیں سمجھ میں آ جی، نہیں دبنا چاہیے مسلمان کو، جو دب گیا بس وہ دب ہی جائے۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ نہ ہمت ہارو، سمجھ میں آ گیا جی، اور نہ سست ہو جاؤ، اپنے کام سے سست بھی نہیں ہو جاؤ رفتار سے، وَمَسْتَقَانُوا، نہ دبو، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ اچھا وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، اب وہ اللہ والوں کا قول نہیں تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا جب مصائب پہنچے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پھر بھی شکست پر نظر اپنے گناہوں پر، پروردگار آپ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، صغائر مراد ہے، وہ اسرافنا، حد سے تجاوز، کبائر مراد ہے، فی امرنا، مانا فی امر دیننا، اور وثبت اقدامنا، معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی معافی ہوگی تو پھر قدم زمین پر ٹھہر جائے گا، ورنہ گناہ نیچے آ کر قدم کی نیچے آ کر کے پھسلا دیتے ہیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ٹھہرا دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا انہوں نے کہا۔ فاتحہم اللہ ثواب الدنیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ثواب الدنیا، مطلب فتح و نصرت بھی دیا، وحسن ثواب الآخرت، اور عمدہ آخرت کا ثواب اور بدلہ بھی ملے گا، واللہ یحب المحسنین۔ اچھا جی، اب مومنین کو ہدایت ہے، اگلا رکوع جو ہے فی الفور ربط لگاؤ، مومنین کو ہدایت ہے جی۔ اور ادھر وہ جو منافقین نے کچھ یہ بھی آواز لگایا نا، نبی علیہ السلام تو چلا گیا تو کیا فائدہ ہے دوبارہ جا کر کے، سمجھ میں آ گیا جی۔ تم اپنے مقصد پر ڈٹ جاؤ، تم کسی کی بات جو ہے باطل کی طرف نظر مت کرو، منافق یہودیوں کی طرف، ان کی طرف نظر کرنے کا مطلب یہ ہے تمہیں پھیر کر کے کیا کریں گے جی، کافر بنا دیں، ان کی طرف نظر نہیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا،
اگر تم پیروی کرو گے کفار کی منافقین کی، یردوکم تمہیں پھیر دیں گے علی اعقابکم۔ اچھا صفحہ پلٹ دو اور بھی ربط آپ کو لگاتا ہوں۔ پہلے فرمایا تھا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے ایڑیوں پر پلٹتا ہے، اسلام سے برگشتہ ہوتا ہے استغفر اللہ، تو پھر اللہ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب یہاں بتایا کہ کون پلٹا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا جی کون پھیر رہا ہے، سازشی کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ کافر لوگ ہیں، منافقین ہیں۔ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تم جو ہے پلٹو گے نقصان اٹھا کر کے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، بہترین مددگاروں میں ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈال دیں گے، پکی بات ہے ابھی ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دل میں رعب، بما اشرکوا، اس چیز کی وجہ سے کہ جو انہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ نہیں اتارا اللہ نے شرک پر سلطانہ کوئی دلیل، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ خلاص سمجھ لو، جب شکست احد کے جنگ میں جب واپس ہو گئے ابو سفیان، راستے میں جا کر اس نے کہا کہ یار سارے مسلمانوں کو ختم کر کے کیوں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا جی، بڑی غلطی ہو گئی، یہ بڑا اچھا سنہرا موقع تھا، چونکہ ہم دوبارہ حملہ آور ہو کر کے کافی آدمیوں کو ہمیں مار بھی دیا تھا، تو اور بھی ہم جو ہے آگے معاملہ کر دیتے تو معاملہ ختم ہوتا، فیصلہ ہو چکا، پھر وہاں سے جو ہے واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ سمجھ میں آ گیا جی، جب انہوں نے ارادہ کیا ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ واپس جو ہے قدم لگا کر کے نہ آ سکے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ سنلقی، ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا، ان کافروں کے ان کے دلوں میں کہ جنہوں نے کفر کیا، الرعب بما اشرکوا، ان کے شرک کی وجہ سے مشرک بزدل ہوتا ہے، باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، شرک ایسے کہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ اس پر کوئی دلیل، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، برا ہے ٹھکانہ جہنموں کا یا ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، شبہ کا جواب ہے، شبہ کا جواب۔ ادھر دیکھو، صحابہ کرام کے دل میں یہ گزر گیا کہ جی ہم حق پر تھے، وہ باطل پر تھے، تو ہمیں کیسے شکست دیں گے؟ سمجھ میں آ گیا جی، ہمیں کیسے شکست دیں گے؟ جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا، اور منافقین نے بھی یہاں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم نے تو کہا تھا کہ فتح ہوگی، اللہ کا وعدہ تھا، تو کہاں سچ ہو گیا؟ وہ تو جھوٹ ہو گیا، شکست ہو گئی۔ جواب دیا اللہ نے اپنے وعدہ جو ہے سچ کر کے دکھایا ہے، شروع کے اندر جو ہے ایسے تم نے ان کو کاٹا جیسا کہ گھاس کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو، اِذْ تَحَسُّونَهُمْ، تم ان کو کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ، خدا کے حکم سے، شروع میں جنگ میں، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، حتیٰ کہ تم بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے آپس میں تنازع کر دیا، فِي الْأَمْرِ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، ایک بات یہاں پر لکھو، ایک بات یہ لکھو کہ کوئی کہے کہ جی فشلتم بزدل، قرآن نے خود تعبیر کیا صحابہ کے بارے میں، یہ بیوقوف جو ہے نا، بیوقوف اعظم، اس نے بھی کیا کہا جی لوٹ مار اور بزدلی کا لفظ میں استعمال کیا۔ ان الفاظ کو یہودیوں نے لیا، یہودیوں کے خلاف یہودیوں نے لیا ہے، یہودیوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اب تو میں ایک ضابطہ لکھواتا ہوں، ایک اسلوب کلام الہی ہے اور اس اسلوب کلام رسول اور داعی ہے۔ کیا اسلوب میں نے لکھا ہے بتاؤ جی؟ ظاہری نہیں ہے، ایک اسلوب خدا ہے، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا، یا ایھا النبی اتق اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اب یہی معنی کریں گے کہ تقوی میں پیغمبر سے کچھ کمی آ گئی، یہ معنی کریں گے؟
نہیں سمجھ میں آئے؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والا جب وہ چلا گیا غصہ ہو کر کے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اس نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر قادر ہی نہیں ہیں۔ اسلوب کس کا ہے بتاؤ جی؟ یہ کلام الہی اسلوب، ایک اسلوب کلام رحمت للعالمین ہے، سمجھ میں اس میں نرمی ہوتی ہے، ایک اسلوب کلام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، کسی پیغمبر کو یا صحابی رسول کو اگر خطاب میں سختی کر لے تو اس سے وہ غلط معنی نہیں نکالے۔ اب سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک اسلوب کون سا ہے جی؟ دعوت اللہ ہے، اور ایک اسلوب دعوت الانسان، دعوت البشر، دعوت الرسول۔ نہیں سمجھ میں؟ تبلیغی جا کر دعوت دیں گے تو کیا کریں گے جی؟ اللہ کے دین کی کامیابی ہے، ہم سب مسجد میں جمع ہوتے، یعنی تم مسجد میں جمع ہو جاؤ، تم بے نمازی ہو، یہ کہیں گے یا ہم بھی ساتھ بھی لیں گے۔ اور اسلوب دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب جا کر کے عبادت کرتے، یہ کہیں گے آپ انسان کو کہیں گے اعبدوا اللہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ لوگ خلط ملط کرتے ہیں، نہ اسلوب دعوت اللہ سمجھتے ہیں، نہ اسلوب دعوت الرسول، اس وجہ سے بہت سارے سوالات الٹ تعبیر کرتے ہیں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے اچھا آپ چھپاتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ یہاں مودودی نے کیا لکھا ہے؟ حب زینب، نہیں سمجھ میں؟ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، پیغمبر جو حب زینب کیوں چھپائے گا بتاؤ؟ اس کو یہ خوف تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ علیہ السلام نے خود ان کے نکاح زے سے کرایا تھا، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اب وہ آپس میں نباہ نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ پہلے سے ہی نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اب اس کو زینب کو جو تکلیف اور دکھ مل گیا، اس پر آپ علیہ السلام جو ہے پریشان تھے۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ میرا حب زینب نہیں ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ جو سخت کلام ہوا اس نے یہ سمجھ لیا اس سے کہ یہاں جو ہے انسان پیغمبر کی کوئی کمزوری کا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے جی؟ اظہار کر رہے ہیں۔ کمزوری نہیں ہے، ایک تو اسلوب الہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی؟ پورے اشکالات ختم ہو گئے نہیں؟ آپ دیکھو جی، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تم نے کیا کر دیا؟ لفظی پانا بزدلی دکھائی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مفتی اعظم پاکستان، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ خدا معاف کرے اور دوسرا آدمی کہے میں معاف نہیں کرتا ہوں، تو اس کی بات کو کوئی اعتبار ہوگا؟ بتاؤ تو۔ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، دجال من دجاجلہ ہے، صحابہ کے بارے میں جو یوں کہتا ہے۔ حتی اذا فشلتم، جب کہ تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم، تم نے تنازع کیا، فی الامر، رسول اللہ السلام کے حکم میں، تنازعتم، یہ خطاب بھی کون کر رہا ہے؟ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ اگرچہ صحابہ کی اجتہادی لفظ ہے، لیکن بڑوں کی بات ہے، وہ تو معیار ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بڑوں کے لیے ایسا کلام ہوتا ہے۔ وَعَصَيْتُمْ، وَعَصَيْتُمْ کا کیا معنی ہے؟ تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے لفظی معنی تو یہ کہیں گے، لیکن حقیقت میں نافرمانی ہے۔ گناہ کس معنی میں ہوتا ہے بتاؤ جی؟ دیدہ دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی، خدا کے رسول کی نافرمانی سمجھ کر نفس اور شیطان کی کہنے پر کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے بتاؤ؟ گناہ ہے۔ اس طرح سے کیا ہے صحابہ نے؟ کسی نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک مرتبہ ہے، اس طرح سے گناہ سردرد نہیں۔ اجتہادی کیا ہو گیا جی؟ لغزش ہو گئی، جو انبیاء سے بھی، عقل شجرہ میں آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ رافضی بھی یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ معصوم صرف علی ہے، اس کے علاوہ سب کے سب صحابہ جو ہے گناہ گار ہے، اور یہی عصیتم لفظ سے جو ہے سمجھ میں گئے۔ جب من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ ما اراکم، ما اراکم، تمہیں میں نے دکھایا تھا، ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، وہ کیا چیز تھا بتاؤ جی؟ فتح، ہم مانا کرتے، اور وہ کیا کرتے جی؟ من بعد ما اراکم، تم نے جو دیکھ لیا تھا،
وہ مال جو تم نے تنازع کب کیا ہے؟ بما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے وہ مال. ہم کیا مانا کرتے ہیں جی؟ فتح. سمجھ رہے ہو جی؟ جی وہ نقشے سے افطاری والا لڑکی کسی کے پاس. اچھا، افطاری والا شکل سے مانگو. شکل لڑکوں کے پاس ہے کوئی افطاری والا نقشہ، روزہ افطار کرنے والا نقشہ کوئی ہے تو ایک دے دو. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرۃ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرۃ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ ہم میں بھی کوئی آدمی دنیا بھی چاہتا ہے. سمجھ میں آگے جی؟ من یرید منکم من یرید الدنیا، تم میں سے دنیا چاہتا ہے، ومنکم من یرید الآخرۃ. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اس سے آپ جو یوں لکھنا شروع کر دیں گے کہ جی صحابہ میں بعض تو دنیا کی بڑے گرویدہ تھے اور دنیا چاہیے معنی کریں گے، یہ کیا آپ جواب دیں گے بتاؤ؟ اسلوب الہی ہے، تھوڑا سا سخت کلام ہوا ہے مطلب. اور خدا تعالیٰ انسان شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے، جس پر بریلویوں نے ان کو گستاخ بھی کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء اولیاء سارے اللہ کی بنسبت جو ہے، نہیں سمجھ میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مناسبت ہو سکتی ہے؟ نہیں. جو شاہ اسماعیل شہید نے ذکر کیا وہ لفظ خیر میں استعمال نہیں کروں گا. سمجھ میں آ گیا جی؟ تھوڑا سا سخت لفظ استعمال چمیار کا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو یہ لفظ جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے مخلوق خدا کی بنسبت کبریائی کی بنسبت جو ہے حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو سخت کلام کرتا ہے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا عنہم مانا کفار سے، بالہزیمت شکست کے ساتھ. کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے. اچھا جی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتاؤ جی؟ معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فضل والے مومنین پر. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یہ مغلوبیت کے وقت جو ہے وہ اس صورت کو جو دوبارہ حملہ کیا نا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. اِذْ تُصْعِدُونَ، تم چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ، اور پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ، درحالے کی وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تمہیں پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ فی اخراکم، مانا فی اخرا صفوفکم، تمہارے صفوں کے پیچھے سے تم آگے بھاگ رہے تھے. فاصابکم، تمہیں پہنچ گیا، غمن بغم، غم کے اوپر غم، غم کے اوپر غم، غم اوپر غم. ایک غم فتح کے بعد شکست کا، ایک غم فتح کے بعد شکست کا، ایک غم حضور اسلام کی زخمی ہونے کا. سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک غم. اچھا، حضور اسلام کے بارے میں جو موت کی اطلاع آواز آئی اس کا غم، آپ اسلام کی زخمی ہونے کا غم، اور آپ اسلام کی حکم عدولی کا غم، بزدلی کا غم، کئی غم آ گئے. فاصابکم غمن بغم، کیوں؟ اس کی حکمت ذکر کیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم سے جو چیز نکل گیا تو تم یہ سمجھ لو جو کچھ ہے تقدیر الہی میں ہو چکا تھا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تمہیں پہنچ جائے اس پر بھی غم نہ کرو، کیونکہ جو کچھ تمہیں ہوا ہے. اور اپنی کثرت پر بھی بھروسہ نہ کرو کہ اپنی کثرت کی وجہ سے شکست آدمی کوئی نہیں دے سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہے. واللہ خبیر بما تعملون. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتنا، جو منافقین تھے وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، کوئی نیند چھین ان کو نہیں آئی. اور جو مجاہدین زخموں سے چور چور تھے اور میدان میں تیار تھے، ان کو اس طرح سے غیب کی طرف سے نیند آ گئی، تلواریں ہاتھ سے نیچے گرنے لگی. اور تھوڑی سی وہ نیند کیا تھی، وہ اصل کشتہ تھا. وہ جب آ گیا تو ان کے دل اللہ نے کیا کر دیا، وہ خوف سب کچھ تھا ختم ہو گیا.
سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، ثم انزل، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا علیکم تمہارے اوپر، من بعد الغم، غم کی بات، امنتنا، امن، وہ کیا تھا؟ نعاسن، اونگ، یغشا طائفۃ منکم، ڈھانپ لیا تھا ایک جماعت تم میں سے، وطائفۃ، اور ایک جماعت منافقین کی، قد اہمتہم، ان کو غم میں ڈالا تھا، انفسہم، ان کی نفسوں نے، یظنون باللہ، اللہ کے ساتھ گمان کر رہے تھے کہ اللہ کے وعدے کہاں گئے، غیر الحق، ناحق، ظن الجاہلیہ، کافروں کا گمان، یقولون، کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ حل لنا من الامر من شیئنا، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے کوئی اختیار اب ہے؟ اب کچھ باقی بچ گیا ہے؟ اس کے دو معنی کر سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو تقدیر الہی میں تھا وہ ہو گیا، یہ سمجھ میں آئے جی؟ لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ان کا یہ ہے کہ ہماری بات کوئی مشورہ مان لیا، نہیں سمجھ، اب ہماری بات کوئی مان سکتا ہے، مطلب یہ ہے اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ بظاہر وہ ایسے گفتگو کرتے تھے تاکہ پکڑے نہ جائے، اب کیا کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، اب ہمیں کوئی اختیار ہے، یعنی تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، نہیں سمجھ میں آ جائے، گویا کہ تقدیر کا اقرار بظاہر لگ رہا ہے اور در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ قل ان الامر کلہ للہ، جواب یہ ہے کہ بے شک سارا کام اللہ کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، اور چھپاتے ہیں دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو تمہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں، مطلب ہماری بات مان لی جاتی تو شکست نہ ہوتی۔ یقولون، تفصیل یہ ہے کہ یقولون کہتے ہیں، کون؟ یقولون، یہ منافق کہتے ہیں جو جنگ میں شامل ہے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا اختیار ہوتا، ما قتلنا ہونا، تو ہمارے لیے یہاں قتل نہیں ہوتا، یعنی ہماری بات نہیں مانی تب یہ مصیبت آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، قل لو کنتم فی بیوتکم، تمہاری بات غلط ہے کہ تمہاری بات کی وجہ سے موت نہیں آئی، موت تقدیر الہی میں لکھی ہوئی تھی، شہادت میدان میں لکھی ہوئی تھی، تو اپنے باری کا کوئی شہید ہونے والا ہے، اسی کو اس کا مرتبہ ملے گا، کسی اور کو تو نہیں مل سکتا ہے۔ قل لو کنتم، اگر موت تمہاری رائے کے مطابق ہے تو جاؤ، جا کر کے گھر میں بیٹھو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہو تو لبرز الذین، البتہ نکل پڑیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر قتل ہونا لکھا گیا ہو، الی مضاجعہم، اپنے پڑاؤ کی طرف، گرنے کی جگہ۔ اچھا، یہ تم مغلوب کیوں ہو گئے، یہ مغلوبیت تمہیں کیوں مل گئی؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے دلوں میں اخلاص اور نفاق ہے، کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، وَلِيُمَحِّصُ، اور نکھار دے اللہ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اللہ اپنے علم کے لیے، اللہ تعالیٰ نکھار کر کے آدمیوں کو جو ہے صاف کرتے ہیں۔ اچھا جی، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نکھار دے، مانج دے، صاف کرے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک وہ لوگ جو پشت دے کر کے گئے، تولوا، مڑ گئے، منکم، تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب ملاقات ہوئی منافقین کی طرف، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو 300 آدمی لے کر کے واپس گیا، انما استزلهم الشیطان، ان کو جو ہے پھسلا دیا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، توبہ استغفر اللہ، توبہ میں نے غلط معنی کر دیا، مضامین مختلف ہوتے ہیں، کبھی دماغ سے ٹکراتے ہیں، وہ مرکز پر جو لوگ بٹھائے تھے نا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسلوب اپنا قاعدہ اپنے ذہن میں رکھو، ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے جو پھر گئے، یوم التقى الجمعان، جب جماعت دونوں ملاقات ہو گئی، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے پھسلایا، جو شیطان آ کر کے
تو اس میں سے وہ مرکز والے بھی ٹھیک ہے، اور دوسرے کچھ منافق وغیرہ تھے، ان کو اصل شیطان مساوس میں شیطان بھی تو ڈالتا ہے نا، لغزش شیطان کراتا ہے یا نہیں کراتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لغزش کس نے کرایا جی؟ شیطان ہی نے کرایا۔ اچھا فرمائے استزلہم الشیطان فازلہم، استزلہم الشیطان، شیطان نے پھسلایا ہے ببعض ما کسبوا، بعض ان کی کسب کی وجہ سے، یعنی ترک مرکز کی وجہ سے، مرکز کو چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ صحابہ جملہ برحق ہے۔ اچھا جی، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کیوں کیا کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اچھا سزا کیوں نہیں دیا مرکز چھوڑنے پر؟ حلیم ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب تم چلو زمین میں، او کانوا غزاً، یا تم کوئی غزوے میں، یا تم ہو غازی، لو کانوا عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا ما قتلوا، نہ مرتے خود اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک، انجام یہ کہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس بات کو، حسرتاً افسوس، فی قلوبہم ان کی دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ مارتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر گئے خود، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، بخشش اللہ کی، البتہ ضرور بخشش اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عظیم الشان رحمت، خیر بہتر ہے، مما یجمعون، جو کفار جمع کرتے ہیں مال۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم جو ہے شہید کیے جاؤ، تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ ضرور اللہ ہی کی طرف تمہارا اکٹھ ہوگا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تلخ و تیز عادت والے ہوں، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوں، تو لَانفَضُّوا، تو بکھر جاتے، من حولک، آپ کی ارد گرد سے، فاعف عنہم، ان سے معاف کر دو، واستغفر لہم، صرف معافی نہیں، ان کی لغزش پر خدا سے معافی بھی مانگ لو، وشاورہم فی الامر، ان کو اپنے مشوروں میں شریک کر دو، لیکن مشوروں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ فإذا عزمت، جب پختہ ارادہ کر لو آپ، فتوکل علی اللہ، بھروسہ خدا پر کر لو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب تمہارے اوپر نہیں آنے والا۔ وَإِن یخذلکم، اگر تمہیں تنہا چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم، تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہارے لیے، من بعد، خدا کی مدد کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر جو ہے، اور اللہ ہی پر پس ہم بھروسہ کرنا چاہیے تمام مومنین کو۔ وما کان لنبی ان یغل، نہیں ممکن جو ہے پیغمبر، کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ غنیمت میں چوری کر دے، ومن یغل، یا خیانت کر دے، ومن یغل، جو کوئی چوری کرے گا، یاتی، آئے گا، بما غل، اس چیز کو لے کر کی جو انہوں نے چوری کیا قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، آیا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کمن باع، کمن رجع، جو لوٹتا ہے، بسخط من اللہ، خدا کی ناراضگی کو لے کر کی، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ایسا آدمی اور نیک آدمی برابر ہو سکتا نہیں۔ وبئس المصیر، ہم درجات، مانا ہم اولو درجات، یہ کئی مرتبوں والا ہے اللہ کے ہاں، عند اللہ ہے، واللہ بصیر بما یعملون، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ ضرور تحقیق، من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر، اس بعث فیہم رسولا، جب بھیج دیا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی کی نفسوں سے،
یتلو علیہم پڑھتے ہیں ان کے اوپر آیات ہی اللہ کی آیات و یزکیہم ان کو کفر شرک سے صاف کرتے ہیں ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب سکھاتے ہیں والحکمت دانائی سنت وَإِن كَانُوا مِن قبل اگرچہ وہ تھے من قبل سے پہلے لفی ضلال مبین بے خبر. اچھا آیا اولما اصابتکم مصیبت آیا جب پہنچ جاتی تمہیں کوئی مصیبت تو قد اصبتم مثلہا تم نے بھی پہنچایا ہے ان کو ڈبل قلتم جی اولما اصابت اور جب پہنچ جاتی ہے مصیبت تمہیں کوئی مصیبت قد اصبتم تو تم نے پہنچایا ہے مثلہا اس سے ڈبل جو ہے قل تو تم کہتے ہو انا ھذا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی قل جواب دو ہوا من عند انفسکم یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور خصوصیت کے ساتھ جو تمہیں پہنچی ہے دو جماعتوں کی ملاقات کی وقت فباذن اللہ خدا کے ارادے سے ہے اور دوسری بات ولیعلم المؤمنون تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو الگ کر دے کفار سے منافقین سے ولیعلم الذین نافقوا اور اللہ تعالیٰ الگ کر دے منافقین کو مومنین سے وقیل لہم ان کو جب کہا جاتا ہے منافقین کو تعالوا آ جاؤ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں یا اپنا دفاع کرتے ہیں او ادفعوا مانا کفار کو ہٹاتے دفاع کرتے ہیں قالوا وہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا اگر قتال مناسب سمجھتے لو نعلم قتالا یا قتال کے ڈھنگ کو ہم جانتے یا قتال کرنا ہم جائز سمجھتے تو لاتبعناکم ہم تمہاری پیروی کرتے لیکن ہم قتال کو جانتے نہیں ہے یا مناسب نہیں سمجھتے ہیں ہم بالکفر یومئذ اس دن کفر کے لیے لوگ اقرب منہم للایمان زیادہ قریب ہے ایمان کی بنسبت یقولون بافواہہم کہتے اپنے زبانوں سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کی دلوں میں نہیں ہے واللہ اعلم بما یکتمون اللہ تعالیٰ جانتے جو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں الذین قالوا لاخوانہم وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو وقعدوا جو خود پیچھے بیٹھے تھے لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ ہمارے یہاں بیٹھتے ہماری بات مان کر کی ما قتلوا وہ قتل نہ ہوتے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ہٹاؤ اپنے سے موت ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات مت گمان کرو لوگوں پر جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردے بل ہم احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم نے پروردگار کے پاس یرزقون ان کو روزی دی جاتی ہے فرحین وہ خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے ویستبشرون بشارت لیتے ہیں بالذین ان لوگوں کے ساتھ لم یلحقوا بہم جو ابھی تک ان کے ساتھ پیوست نہیں ہوئے من خلفہم اچھا جی من خلفہم کے پیچھے سے اور یہ ہے کہ اللہ خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں جو پیچھے رہے لوگ ولا هم یحزنون اور ان پر نہ کوئی غم ہے یستبشرون اور وہ خوشی لیتے ہیں مسرت خوشخبری بشار لیتے ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت سے اللہ کے فضل سے وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں موٹر وے پر ہو یا میں بتاؤں کچی سڑک پہ جی ہاں صحیح ہے صحیح اچھا جی کدھر سے سبق ہے بتاؤ جی قلم کاپی اپنے پاس رکھو اچھا جی یا اللہ مجھ سے عبارت غائب ہو گئی یہ عبارت مجھ سے غائب ہو جاتی ہے اللہ خیر کرے آیت کیا ہے وہ تو ہے لیکن اس کے صرف میں دیکھ لوں
آیت نمبر دکھاؤ مجھے. ہاں صحیح. اب دیکھو قلم کاپی آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، تو مومنین کو تنبیہ ہے کہ تم نہ ہو جاؤ کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم، تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، تم مت ہو جاؤ کن کی طرح. سمجھ میں آ گئی حدیث مبارک میں من تشبہ بقوم فہو منہم. تشبیہ کامل یہی ہے کہ اعتقاد میں کافروں کی طرح ہو جائے. ٹھیک ہے، اعتقاد بھی کافروں کی طرح ہو تو پھر تو کافر ہی ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ اعتقاد میں تو کافر کی طرح نہ ہو، کفر کو برا سمجھتا ہو، لیکن اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے جی، کھانا پینا، پہننا، اطوار، سمجھ میں گئے جی، ان میں کافروں کی طرح ہونا یہ انتہا قسم کے گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. گویا کہ اپنے شان و شوکت کو، اسلامی شان و شوکت کو وہ آدمی برا سمجھتا ہے. ایک احساس کمتری کا شکار ہے. یہ حرام قطعی ہے، یہ جائز نہیں ہے. مثال دیا ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، کہ دیکھو کسی ملک کا فوجی ہے، سمجھئے، کسی ملک کا، فرض کرو پاکستان کا فوجی ہے، اس نے کیا کر دیا جی، اپنے عین ڈیوٹی کی وقت، مسلمان کو تو ہر وقت ڈیوٹی میں ہی ہے، خدا تعالیٰ کی ڈیوٹی میں، آبس نہیں ہے، عین ڈیوٹی میں اس نے انڈیا کی فوجیوں کی وردی پہن لی. اس کو کیا سزا دی جائے گی بتاؤ؟ اور انڈیا کا جھنڈا لا کر کے اس نے، اب بظاہر دیکھا جائے تو اس نے ایک وردی کپڑا شلوار قمیص ہی تو پہن لی ہے، اور کون سی. وہ کہتا ہے میں انڈیا کا نہیں ہوں جی، مخلص آدمی ہوں، لیکن صرف میں نے کپڑا وردی پہنا. اس کی سزا کیا ہے جی؟ جی. اور اسی طرح سے وہ جھنڈا جب اس نے لہرایا، اس نے کہا میں نے صرف انڈیا کا جھنڈا لہرایا، باقی میں کوئی انڈیا والا نہیں. اب اس کی سزا کیا ہوگی جی؟ برقرار رہے گا نوکری پر، بلکہ اس کو جو ہے باغی اور اس کو قتل کرنے کا. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو یہ جو ہے، یہ داڑھی جو ہے، یہ کس کی وردی ہے بتاؤ؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ شارع نے تمہیں لباس دیا ہے، تمہیں ایک تشبہ اور زی دیا ہے، زی معنی ایک حیت ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے خدا تعالیٰ کی باغیوں کا لباس پہن لے گا تو شکر ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، عذاب الہی لا کر تمہیں ختم نہیں کرتا. اللہ علیم ہے. نہیں سمجھ میں آئے؟ لیکن عذر شرع کوئی مفتی کہے کہ جی یہ تو جائز ہے اور یہ اور وہ، بتاؤ کہ کوئی جواز کی صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ خدا کے ساتھ کیا ہے بتاؤ جی؟ بغاوت ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے. ایسا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کہ کوئی ذمہ دار فوجی افسر کسی اور فوجی محکمہ کسی اور ملک کی وردی پہن دیتا ہے تو اس کو جو اس محکمہ سے ڈسمس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو ہے ذی اور حیت کو چھوڑ کر کے انسان جو ہے جو طریقہ اور طور طریقہ میں شریعت نے مقرر کر دیا اس کو چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے تو بتاؤ حرام ہے یا یہ جائز ہے طریقہ ہے؟ یہ حرام طریقہ ہے.
سمجھ میں آ گیا ایک ضابطہ یہاں. اچھا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ بنو. سمجھ میں آ گیا جی. وقالوا لاخوانہم، کافر کہہ کے تم ایسا نہ کہو. قالوا لاخوانہم، اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں منافق. اذا ضربوا فی الارض، جب زمین میں وہ چلتے، او کانوا غزن، یا جہاد کرتے، غزوہ احد کی بات چل رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو کانوا عندنا، یا ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا وما قتلوا. تو تم ایسا نہ کہو کہ کاش کہ اس وجہ سے ہمیں قتل آ گئے، اسی شکل سے، یہ ایسی بات نہیں کرو. بل یہ تو تقدیر الہی میں احتیاط اپنا پورا کرو. واقع ہو جائے اگر جہاد میں شہادت آ جائے تو پھر یہ چونچرا نہ کرو ہم نے یوں کیا اور قتل نہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوا. اچھا یہ جو یہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، یہ تو بزدل لوگ ہیں، قیامت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ان کے حسرت جو ہے. لیجعل اللہ ذلک حسرتا، تاکہ انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حسرت بناتے ہیں ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مارتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو بصیر. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، جواب ثانی بھی اور ترغیب بھی ہے، اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں یا تم مر گئے تو اللہ بخش بھی دے دے گا. تو یہودی و منافقین کی ما ماتوا ما قتلوا نہیں ہے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گئے. منافقین اور کفار کی بات ٹھیک نہیں ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یہ بہتر ہے خیر مما یجمعون، کفار جو جمع کرتے ہیں. اسی دوسری بات وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو جہاں کہیں ہو تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمَا، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، چونکہ صحابہ کے بارے میں مرکز چھوڑنے کی وجہ سے جو خاص صحابی تھے کافی وعید و سخت گفتگو ہوئی، اس لحاظ سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کو نرم واقع ہے. اور آگے مصلحت کی کیوں نرم ہے آپ؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تلخ ہوتے، غلیظ القلب، تلخ آدمی تب ہوتا ہے دل سخت ہوتا ہے، یہ گویا غلت کی درجے میں، دل تمہارا سخت ہوتا ہے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ارد گرد سے چلے جائے. اب آپ علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دے. صرف معافی پر اکتفا، اپنا جو آپ کی حکم عدولی کی ہے اس کو تو معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا کہ ہاں چونکہ پیغمبر کا جو حکم اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے اللہ سے مانگو بھی. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کے لیے استغفار بھی کرنا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے امر میں ان کو شریک کر دیں، قلم کاپی کو حرکت دے دیں. آپ علیہ السلام صاحب وحی تھے. شاورہم فی الامر، اپنے مشورے میں شریک کر دیں. تو مشورے کا حکم کیوں دیا؟ آپ صاحب وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے تو مشورے کا حکم کیا. تو مشورہ کا ماخذ، مشورہ اور مشیر کی اوصاف، ٹھیک ہے، اور مشورے کی اہمیت، اور آخرت مشورے کا حکم کیا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان چند باتوں کو لکھنا ضروری ہے. کیا میں نے کہا بتاؤ؟ مولوی صاحب مشورہ یہ مشتق ہے شرط من العسل، شرط العسل سے، شرط العسل، ٹھیک ہے جی. شہد کا جو چھتنا ہوتا ہے نا، جو ماخذ خزانہ، اس سے شہد نکالنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ مشورہ کس سے نکلا ہے؟ شرط العسل سے. شرط العسل، شرط العسل کہتے ہیں کہ جب آپ شہد نکال لیں اس کی چھتنے سے صاف کریں. اب چھتنا جو ہے وہ مجلس شورا سے تشبیہ دیا، گویا کی وہ مجلس شورا بمنزلہ کیا ہے؟ شہد کا چھتنا ہے، اور ان سے جو مختلف رائے آ گئے وہ گویا کی کیا ہے جی؟ شہد. اور شہد بیماری کا علاج ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو اب جو ہے سب نے جب رائے دے دیا تو وہ جو جہل کی بیماری اور ناکامی کے لیے علاج ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ؟ تو
یہ مشورہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس مشورے میں علم ہے، تجربہ نہیں ہے، دوسرے آدمی کے پاس کیا ہوگا؟ تجربہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو علم تجربہ مل جائے گا۔ ایک آدمی کا عقل کم ہے، دوسرے کے پاس عقل زیادہ ہے، تیسرے کے پاس تجربہ زیادہ ہے، یہ سب مل کر کے مختلف پہلوؤں سے بات ہو کر کے آخر میں وہ مثل شہد کی بات سامنے آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ علماء نے لکھا ہے کہ مشیر کے 5 اوصاف ہونا چاہیے، جس میں 5 اوصاف کو مشیر لگانے کا قابل ہے۔ 5 اوصاف نہیں ہے تو نہ وہ مشیر ہو سکتا ہے اور نہ وہ وزیر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کامل عقل کے ساتھ ساتھ کامل تجربہ بھی ہے۔ عقل بھی کامل ہو اور تجربہ بھی کامل ہو۔ بڑا عاقل آدمی ہے لیکن کبھی اس کام کو کوئی کیا ہی نہیں، تجربہ ہے اس کو لیکن اس فن کا علم سرے سے نہیں، تو کامل عقل بھی ہو اور کامل تجربہ بھی ہو۔ مشیر اور ذی رائے جو ہے وہ آدمی ہوگا، یعنی شورا کا رکن جو کامل تجربہ ہو اور کامل عقل۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں لینا، کیونکہ وہ ناقصات اور تفسیر میں ایک جگہ میں نے مطالعے میں میرے ذہن سے گزرے، جس آدمی کا صبح شام عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہو تو اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ ناقصات العقل ہے۔ لکھا ہوا ہے تفسیر میں تمہیں حوالہ دکھا ہوں، جس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو اس پر نسوانیت غالب آ جائے، حرکات نسوانیت کی ہوتی ہے، اس میں مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کو مشیر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ چہ جائے کہ وزیر ہو، چہ جائے کہ وزیر اعظم نہیں سمجھ۔ اور بعض مولوی بھی عجیب ہوتے ہیں، بس کہتے ہیں، کسی نے کہا جی یہ آدمی جو ہے نا اس کے منہ سے شیخ الہند کی آواز آ رہی ہے۔ کہاں شیخ الہند اور کہاں لنگڑے باز، سمجھ میں آ گئی۔ شیخ الہند کی بڑی توہین کی ہے، توبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔ ہمارے احسان اللہ فاروقی سے زبردست نظم کا ہے جو تفسیر میں جو ہے تمہیں خیر بہرحال مشیر کے خلاف موضوع ہے، وہ تو تفسیر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مشیر کے میں وصف کیا ہے بتاؤ؟ عامل، عالم ہو، اچھا کامل عقل والا ہو، ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہو۔ اچھا جی، دوسرا وصف یہ ہے کہ عاقل تجربہ کار، ایک صورت ہو گیا نا۔ دوسرا ہے کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند ہو، چہرے پر سنت رسول رکھا گیا، اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ، آنا جانا مسجد کے ساتھ، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اچھا اس کے ماضی گواہ ہو، حال بھی گواہ ہو کہ آدمی کیا ہے جی؟ پرہیزگار اور متقی آدمی۔ تو دوسری صفت کیا ہے مشیر کی بتاؤ جی؟ متقی۔ تیسرے مشیر میں خیر خواہ ہو، کیا ہو جی؟ خیر خواہی کیسے معلوم ہوگی جی؟ وہ بھی اس کی کردار سے معلوم ہے۔ جو اللہ کے دین کا خیر خواہ نہیں ہوتا، سنت نبوی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوگا؟ سمجھ میں گئے جی؟ تو کتنے مشیر کی صفات ہو گئے بتاؤ جی؟ چوتھی صفت یہ ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اس میں اس کا اپنا کوئی حق وابستہ نہ ہو۔
نہیں سمجھ میں آئی؟ میں آپ سے مشورہ لے لوں کہ دورہ تفسیر میں جو ہے ہر طالب علم کو ایک ایک تفسیر کا سیٹ ہونا چاہیے، تو آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ یہ آپ کا وہ ہے یہ مقصد بہت مطلوب ہے، تو مشیر آپ نے اس کو لگایا کہ جس سے مشورہ لے رہا ہے خود پیسہ بٹور رہا ہے، تو وہ مشیر کی وصف اس میں نہیں، ٹھیک ہے؟ جس سے مشورہ لے لے اس کا کوئی اپنا مقصد وہاں پر نہ ہو۔ پانچواں وصف مشیر میں یہ ہے کہ وہ صدمے سے دو چار نہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ جس سے آپ مشورے لے رہے ہیں وہ پاگل ہے اور خود جو ہے پریشان حال ہے، تو آپ کو مشورے دے گا یا آئیں بیٹھائی کرے گا؟ بتاؤ تو مشیر وہ ہے کہ جو مطلب وہ صدمے سے دو چار نہ ہو، کوئی صدمے میں مبتلا نہ ہو۔ تو عقل کامل ہو، تجربہ کامل ہو، انتہا متقی ہو، ٹھیک ہے، خیر خواہ ہو، آپ کا کوئی اپنا مقصد بھی اس کا نہ ہو اور صدمے میں بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ مشیر کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے شورا کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی جو شورا ہوتے ہیں وہ کامل العقل، کامل تجربہ، اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 350 سال عمر کا سلمان فارسی، طویل بڑے عمر والے تجربہ کار صحابہ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کامل العقل میں خیر خواہ تو کیا کہنا، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور آگے سارے صفاتوں میں موجود۔ اب امیر صاحب نے ان سے جب رائے لے لیا تو رائے پر بھروسہ کرنا ہے یا خدا پر؟ نہیں سمجھ میں، نہ اپنی رائے پر نہ ان کے رائے پر، بلکہ جو ہے بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اپنے رائے اپنے تدبیر پر بھروسہ کرنا ہے یا سمجھ میں آگے؟ اب سوال جو ہے پیغمبر کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کو امر میں شریک کر دو، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، امت کی تعلیم کے لیے کہ تم بھی آئندہ مشورے سے کام مشورے سے کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ دوسرا جو سخت کلام پیچھے ہوا تھا تو اس میں صحابہ کی دل جوئی ہو جائے، ایسا وہ نہ سمجھ لے کہ جی ہمیں تو جو ہے الگ ہی کر دیا، نظر انداز ہی کر دیا، سمجھ میں کہ جی ان کو اپنے مشورے میں شریک ہو۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے بتاؤ جی؟ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اسلامی شورائی نظام میں ہے، مشورہ لے لو برکت ہوگی اس میں، جو مشورہ لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ایک بات اور بھی لکھ لو، بات سنو، سارے مشورہ کریں گے ہم کہ مغرب کا نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، رائے لیں گے مسجد مغرب کا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ٹھیک ہے، یہ مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ ایسے کام میں ہوگا جو مستنبط ہو، استنباط ہو، اس کا خیر اور شر کا پہلو جو ہے واضح نہ ہو۔ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ فقہا کی وہ اہل حدیث سمجھتے ہیں بیوقوف احمق لوگ ہیں۔ صحابہ کرام یا فقہا کی جو مجلس شورا ہوتی ہے وہ اس لیے شورا نہیں ہوتی کہ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، بلکہ وہ شورا کس لیے ہوتی ہے؟ جو مسائل متعارضہ ہے اور جو مسائل مستنبطہ ہے اس کے لیے وہ شورا کہ کون سی دلیل مضبوط ہے، کون سا پہلو، پہلے فقہ حنفی شورائی فقہ ہوتی ہے، کون سا جو ہے سہولت کا پہلو ہے وہ، اس پر مشورہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حج کرے یا نہ کرے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، صدقہ دے، خیرات کرے یا نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس پر مشورہ کی اجازت ہے؟ بتاؤ، اس کا خیر ہے، خیر اور اس کا حق ہونا واضح ہے، تو اس میں مشورہ کس میں ہوگی بتاؤ؟ جس کا کوئی واضح پہلو، اب سب سے رائے لی جائے گی کہ کون سی بات ٹھیک ہو، تو ان میں انشاءاللہ العزیز جو مشورہ ایسے مبہم بات میں لے لیں گے تو اس میں وہ خیر کا پہلو کیا ہو جائے گا جی؟ ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ مغربی جمہوریت اور نظام میں یہی ہے، ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی شورا حاکم ہے، یہی شورا کیا ہے جی؟ اگر شورا جمع ہو کر کے کہے کہ جی
یہ چوری کرنا جائز، اب گزارا نہیں ہو رہا ہے چوری کر لوں، تو پھر یہ اٹل فیصلہ ان کا ہوگا، قانون ہو جائے. نہیں سمجھ میں آئے گی؟ ہاں ہاں بالکل جو ہے اسی طرح سے قوانین ہو. تو اگر شورا جمع ہو کر کے ایک فیصلہ کر لے تو وہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند نہیں ہے. اور دوسرے کہ مغربی شورایت میں اکثریت کا امیر پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے. دوسرے جو اکثریت کا امیر کیا ہوتا ہے؟ پابند. اور اسلامی شورایت میں، اسلامی جمہوریت میں یہ ہے کہ بھائی جمہور سب آدمی ہو یا بعض ہو یا امیر ہو، سب کس کے پابند ہے؟ بتاؤ. حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ جو رائے تم دو، لیکن قرآن حدیث کے خلاف رائے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مومنین کے لیے جو ہے ترغیب ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے پر کوئی غالب نہیں. وَيَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں رسوا کر دے، تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے تمہاری مدد کرے اللہ من بعدہ، مانا من بعد ترک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ترک کر لے تو تمہیں کون جو ہے تمہاری مدد کر سکتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر پس سب مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. وما کان لنبی، بس نہیں کرو، میں موٹر وے پڑھو. وما کان لنبی ان یغل، بات سمجھ لو، بات سمجھ لو. اس کا ربط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے غزوہ احد کے ساتھ. کیسا ہے غزوہ احد کے ساتھ؟ وہ ایسا ہے کہ جو مرکز چھوڑ کر کے نیچے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے گئے نا، مرکز چھوڑ کر کے مال غنیمت کے لیے جمع کرنے کے لیے گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی کے ذہن میں گویا کہ یہ شاید آ جائے، سمجھ میں آ گیا جی، کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے غنیمت نہیں دیں گے یا غنیمت کا کوئی اور حکم ثابت کریں گے. اس کو جو ہے غل سے تعلیم، اور آپ کو اسلوب بتا دیا کہ سخت کلام ہو جانا. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارا حق پیغمبر جو ہے ضبط کر لیں گے؟ یہ تو چوری اور خیانت ہے. نہیں کوئی نبی جو ہے چوری کرے گا، نہیں سمجھ لیا. یا یہ بھی کہا گیا کہ بدر کے غزوے میں کوئی چادر وغیرہ گم ہو گئی، کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ کسی منافق نے، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ السلام نے اٹھایا ہو. بہرحال وہ تو غیر متعلقہ ہو گئی. یہاں احد کا واقعہ چل رہا ہے تو اسی کے ساتھ مربط و منظم ہے. تو یہ گویا کہ عصمت انبیاء کی، کوئی پیغمبر جو ہے خیانت نہیں کر سکتا ہے. امانت اور دیانت جو ہے یہ پیغمبر کے ساتھ لازم ہے. ما کان لنبی ان یغل، ٹھیک ہے جی، نہیں ممکن، یہ معنی کریں گے، مناسب نہیں ہے، نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لازم ہے عصمت انبیاء کے ساتھ کہ وہ چوری کرے. ومن یغلل، جو چوری کرتا ہے، ضابطہ ہے، یاتی بما غل یوم القیامت، لے آئے گا وہ جو چوری کیا قیامت کے دن. اونٹ چوری کیا تو اونٹ آئے گا. اچھا، سونا چاندی چوری کیا ہے تو وہ سانپ بن کے آئے گی. زکوٰۃ، وہ سب کے سب جو اس نے چوری کیا وہ اس کو. اور اسی طرح سے اس کی پشت کے ساتھ جو ہے چمٹ کر کے آئے. افمن تب، اچھا جی، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. آگے فرمایا متبعین اور مبغوضین کی درجہ. آیا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، کمان اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے باب سخط من اللہ، جو لوٹتا ہے چوری کر کے اللہ کی ناراض بندی کے ساتھ، برابر ہو سکتا نہیں. ومأواہ جہنم، کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر. ہم درجات، ان کے بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں. اعمال والے لوگوں کے زیادہ بڑا عمل تو بڑا درجہ ہوگا، چھوٹا عمل چھوٹا درجہ. واللہ بصیر بما یعملون. بات سنو، تم پیغمبر کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ اس نے جو ہے مال غنیمت اٹھائے گا اور تمہیں نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی منافق یہ گمان کرتا ہے. پیغمبر کی تو کیا شان ہے، کیا شان. لقد من اللہ، نہیں سمجھ میں آیا، پیغمبر چور نہیں ہوتا ہے،
بلکہ پیغمبر چوری ختم کرنے کے لیے آتا ہے، پیغمبر عظیم الشان ہوتا ہے، پیغمبر کتاب سکھانے کے لیے آتا ہے، تمہیں پاک کرنے آتا ہے۔ خود چوری کرے گا تو بتاؤ تو پھر وہ تمہیں پاک کیسے کرے گا؟ لقد من اللہ، تحقیق احسان کیا، علی المؤمنین، تمام مومنین پر، اذ بعث فیہم، ان کے اندر رسول بھیج کر کی، من انفسہم، عقیدہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، بشر جو ہے قد سئل الشیخ ولی الدین العراقی هل العلم بکونہ بشرا شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایت، فاجاب بانہ شرط فی صحت الایمان۔ سمجھ میں گئے جی؟ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، روح المانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113۔ بشریت پیغمبر کا انکار کیا ہے بتاؤ جی؟ کفر ہے۔ اب بریلوی جو ہے دیکھ لے کہ نور کہتے ہیں، بشریت کا انکار کرتے ہیں، انکار تو خیر نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لباس بشری میں ہے اور اصل کیا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں اصل بشر ہے اور وصف کے لحاظ سے نور ہے۔ یہ ہمارے اور ان کی لڑائی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اصل کے لحاظ سے نور ہے، لباس ہے بشر میں، ہم کہتے ہیں اصل کے اعتبار سے بشر ہے اور اوصاف کے لحاظ سے، اور لباس کو ہم نہیں مانتے، اوصاف کے لحاظ سے کیا ہے جی؟ نور ہے، اور یہی حال حق کا مذہب۔ اچھا، 4 وظائف ہے پیغمبر کی۔ پہلے کیا ہے؟ یتلو علیہ آیاتہ، کہ وہ پڑھتا ہے ان کے اوپر آیاتہ، اللہ کی آیات، ٹھیک ہے، پہلے تلاوت، ویزکیہم، پھر ان کو صاف کرتا ہے کفر اور شرک سے، صاف ہونے کے بعد ویعلم الکتاب، حلال و حرام کے احکام سکھاتے ہیں، اور والحکمت معنی سنت، مزید مسالے ہیں جو نہیں سمجھ میں آئے جی، کتاب سکھاتا ہے کیسے جی؟ ظلم نہیں سمجھ سکے، فرمایا کہ ظلم سے مراد جو ہے شرک مراد، ان شرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے صلاۃ کا ذکر قرآن میں، لیکن پوری حکمت، پوری تفصیل جو کتنے رکعات پڑھنا ہے، صبح کتنے پڑھنا ہے، ظہر میں کتنا، یہ سب کے سب کو جو ہے حکمت شامل، سمجھ میں آ گیا جی؟ سنت کے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگر تھے وہ اس سے بے شک تھے ان سے پہلے، نزول سے پہلے، فی ضلال مبین، بے خبر تھے، کھلی گمراہی میں۔ بات سنو جی، احد کے ارد گرد کلام گھوم رہا ہے، احد کے ارد گرد کلام گھوم رہا ہے۔ دیکھو انہوں نے کہا کہ شکست ہمیں کیوں ہو گئی، کیا کہا بتاؤ جی؟ شکست ہمیں کیوں ہوئی؟ تو اس کے لیے جواب مختلف پھیر پھیر کے مضمون کو جواب دے دیا کہ جی تمہیں اگر شکست ہو گئی، مصیبت آ گئی ہے، ہم اہل حق تھے، ہمیں یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ تو جواب دیا کہ تمہیں یہ مصیبت آ گئی ہے تو تم نے بھی مصیبت پہنچایا یا نہیں پہنچایا بتاؤ جی؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، اولما اصابتکم مصیبت، آیا کہ جب تمہیں پہنچ جائے کوئی مصیبت تو قد اصبتم، تو تم نے بھی پہنچایا ہے، مثلیہ، اس کے ڈبل، کہاں پر بتاؤ؟ بدر میں۔ تو قلتم، تم نے کہا، ان ھذا، کہ یہ کہاں سے آ گئے، تعجب کرتے۔ قل، پہلا جواب ہوا من عند انفسکم، تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ اس کے 2 معنی کیے ہیں، قلم ہے تو لکھ لو گے۔ نمبر 1 یہ کہ تم نے مرکز چھوڑا، اس وجہ سے تمہیں شکست ہوئی گئی۔ نمبر 2 یہ کہ بدر کے موقع پر آپ نے اسلام نے بتا دیا کہ یاد رکھو جو 70 آدمی ہمارے پاس ہے نا، اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ 70 آدمی ہم قتل کریں گے، تو آئندہ ہمارے آدمی قتل نہیں ہوں گے، ان کو ہم چھوڑیں گے اور فدیے لے لیں گے، تو آئندہ ہمارے آدمی 70 کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہوں گے، یاد رکھو۔ اس کے باوجود تم نے کیا کر دیا؟ تسلیم کر دیا کہ فدیے لیتے ہیں اور ان 70 کو چھوڑتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ہمارے آدمی تو 70 جو ہی شہید ہو جاتے۔ ایک معنی یہ کیا، اور سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، و خدا کے حکم سے۔ اور دوسری بات حکمت مصلحت ہے کہ ولیعلم المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کو ظاہر کر دے، ولیعلم الذین نافقوا،
امام انباری نے ذکر کیا کہ نافقو نفق سے مشتق ہے، نافقو نفق سے مشتق ہے، اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ، سوراخ کو۔ اور منافق نے اپنے لیے بھاگنے کے لیے سوراخ جو ہے چھوڑ دیا ہے، اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں۔ اور امام ابو عبیدہ نے ذکر کیا مجاز القرآن والا، یہ نافقہ سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے بتاؤ جی؟ نافقہ۔ اور جنگلی جو چوہا ہے، چوہا جنگلی، ایک تو گھریلو پالتو چوہا ہوتا ہے جو ہمارا، ایک جنگلی چوہا ہے، بڑا خوبصورت چوہا ہوتا ہے، اس کے عجیب سرخ آنکھیں ہوتے ہیں، اور یہ جنگلی چوہا ہے، اس کی دو سوراخ ہوتے ہیں، دو بل ہوتے ہیں، ایک کو قاصعہ کہتے ہیں، ایک کو نافقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شکاری کو دھوکہ دیتا ہے، ایک بل سے نکلتا ہے، سر یوں نکالتا، شکاری مارنے کے لیے تیار اور پھر سر نیچے کرتا ہے، تو شکاری سمجھتا ہے یہاں سر اٹھائے گا تو، اور وہ دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھر سوراخ سے نکلتا ہے منافقی، میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمان ہوں، اچھا ساتھ ہے، وہ اسی امید پر ہمارے ساتھ ہے، دیکھ لیا تو پیچھے سوراخ سے جا کر کے کس کے ساتھ مل گیا بتاؤ؟ امریکہ کے ساتھ، سمجھ میں کہ جی۔ تو یہ جو ہے جنگلی چوہا کی دو ہے، ایک قاصعہ ایک نافقہ۔ قالوا انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتال، اچھا کدھر پہنچ گیا؟ وقیل لہم، ان سے کہا گیا کہ تعالوا آ جاؤ، کہ قیل ان سے کہا جاتا، کن سے بتاؤ؟ وہ منافقین سے، جی تعالوا آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، ہمارے ساتھ مل کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ لڑو۔ چلو اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو مومنین کی اجتماع کو جمع کر کے اپنا دفاع تو کرو نا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے نا، جب مشرکین آ گیا تو تمہارے پر بھی غالب، ہمارے پر بھی۔ قالوا، یہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا، اس کا معنی اگر قتال ہم مناسب سمجھتے ہیں تو لاتبعناکم، ہم جائز نہیں سمجھتے، خواہ مخواہ تم نے ایک مسئلہ بنایا ہے۔ دوسرا معنی کہ لو نعلم قتال، ہم قتال کے ڈھنگ جان چھڑاتے ہیں نا، ہم قتال کو جانتے نہیں ہیں، اگر ہم جانتے تو آپ کے ساتھ ضرور کرتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں لیکن بزدل ہے، کافر ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب، اس وقت کفر کے لیے زیادہ قریب ہے، ویسے دل سے تو کافر ہے نا، زبان سے، جب زبان سے یہ کلمہ کہہ کر کے کہ ہم جانتے نہیں ہیں تو زبانی طور پر بھی کفر کے لیے کیا ہو گیا بتاؤ جی؟ دل سے تو ہے ہی کافر لیکن زبان سے بھی جو ہے کفر کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں اپنے زبانوں سے دل میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو، نسبی بھائی، ایک بھائی خالص مومن تھا مجاہد شہید ہو گیا، اور دوسرا بھائی منافق ہے، اور وقعدوا، دیکھو یہ منافق کے دو گروپ تھے، ایک منافق نبی اسلام کے ساتھ جا کر کے وہاں جنگ میں میدان میں تھا، ایک تو انہوں نے کہا کہ حل لنا من الامر من شیء، ہماری بات مانی جاتی تو ماں، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے کہا، ایک وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا قول یہاں پر ہے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ قتال نہیں ہوتا۔ وقعدوا، جو پیچھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ ان کو جواب مل گیا قل فادرؤوا عن انفسکم، روکو اپنے نفسوں سے موت کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جو یہ کہا ہے، تم نے جو یہ کہا کہ ما قتلوا، یہ نہ مرتے، تمہاری یہ بات غلط ہے، ان کو مردہ بھی نہیں کہو، کیونکہ وہ کیا ہے بتاؤ جی؟ زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ گمان کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، امواتا، میت کا گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون، بس رکو تک پہنچاتے ہیں، بات سنو جی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز تم گمان نہیں کرو، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کیے گئے، جو قتل کیے گئے۔ تو قتل بتاؤ بدن کو کیا جاتا ہے یا روح کو کیا جاتا ہے؟ بدن کو قتل کیا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیا گئے ان پر کیا گمان نہیں کرو، دل سے گمان نہیں کرنا ہے، اموات نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا
بل احیاء بانا بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ کی جو دی ہوئی زندگی، یہ جو بدن تھا، اس بدن کو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اب اس کی بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے احادیث رسول اللہ میں موجود ہے، ترمذی اور مسلم شریف میں، ٹھیک ہے، ایک پرندے کی صورت میں جہاز طیارہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور وہ سیر کرتے ہیں، سیر کر کے شام کو آتے، قندیل لٹکائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، شیشے کی، وہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں، پھر جنت کے سیر کرتے ہیں۔ لیکن ادھر جو بدن ہے وہ بدن جماد ہے یا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ وہ بدن جو جہاز ہے نا، طیارہ ہے، وہ جو پرندہ ہے وہ گھوم رہا ہے، لیکن ادھر اس بدن جو قبر میں دھڑ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے یا نہیں ہے جی؟ اس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ پہلے جو ہے حافظ ادریس تھانوی صاحب نے کے حوالے سے میں آپ بتایا تھا کہ جمہور کے نزدیک حیات شہداء با یہ معنی ہے کہ یہی بدن جسمانی حیات ہے، کیوں؟ روحانی حیات تو سب کے لیے، سمجھ میں کہ جسمانی حیات، اور اسی حیات میں جو ہے اعلیٰ درجے کی حیات کس کو حاصل ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ، ان کے ابدان بھی محفوظ ہوتے ہیں، ایک بات، اور ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی ہے، دوسری بات، اور ان کے ازواج کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے، تیسری بات یہ جو میں نے کہا کہ حیات کے اثر کی وجہ سے بدن بھی محفوظ ہے، زندہ آدمی کا بدن نہیں سڑتا، زندہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بدن نہیں سڑتا ہے، بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو یہ کس نے کہا ہے بتاؤ؟ سب سے پہلے جو بڑا عالم ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ دوسرا، انبیاء اور شہداء کی حیات کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا، وہی بات جو مجدد ملت نے کہا، یہی حق ہے، اور یہ آگے انہوں نے ذکر کیا۔ تفسیر حقانی نے ذکر کیا ہے کہ روح کا تعلق جسد خاکی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حوالہ میں نکال کر کے رکھا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے بتاؤ؟ روح کا تعلق کس کے ساتھ؟ جسد عنصری میں نے کہا، خاک کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، شہداء اور انبیاء کے اپنے حیات۔ آگے دیکھو، عند ربہم، عند ربہم معنی قرب کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ کے قرب میں، عند ربہم، یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں رکھا یہ حیات ہے، عند ربہم، عند ربہم، اوپر کہیں اور جگہ نہیں سمجھنا، اللہ کے، یہ عند، ہم سب ادھر ہے، عند ربہم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ یا ہم ادھر بیٹھے ہوئے عند ربہم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اللہ کے پاس ہے نا، یا کسی اور کے پاس ہے؟ اچھا جی، ان دین عند اللہ الاسلام، تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں دین ہے، تو دین جو اللہ کے ہاں، یعنی عند کا یہ لفظ جو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تقرب کے اوپر دلالت ہے۔ یرزقون، بتاؤ زندہ آدمی کو روزی دیا جاتا ہے یا مرے ہوئے کو؟ بتاؤ، یہ قرینہ ہے، یرزقون، اور یرزقون جمع کا سے، ان کی ارواح کو رزق دیا جاتا ہے یا ابدان کو، یا دونوں؟ یا یرزقون ضمیر شہداء کی ارواح کی طرف راجع ہے، یا ولا تقولوا لمن یقتل، قتل کس کو کیا ہے جی؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ہم اموات، بل احیاء عند ربہم، یہ ہم ضمیر کس کی طرف ہے؟ ارواح کی طرف یا شہداء کے ابدان، یا دونوں کی طرف جی؟ اچھا جی، یرزقون میں جو جمع ضمیر ہے کس کی طرف راجع ہے بتاؤ؟ روح مال جسد ہو۔ فرحین، فرحین یہ بھی جمع ہے، ارواح یا خود سب فرحین۔ اچھا، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو رزق روزی دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی جو رزق روزی ہے مشقت کے بعد ملے گی، پھر وہ زائل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے جو کبھی زائل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی منقطع نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ من فضل ہے۔ اچھا، وَيَسْتَبْشِرُونَ، یہ بھی کس کی علامت ہے بتاؤ؟ زندگی کی علامت، خوشخبری کون لے گا؟ مردہ لے گا یا زندہ لے گا؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اس کے دو معنی کی، ایک معنی یہ ہے کہ شہداء کے پاس جو ہے رجسٹر پیش کی جاتی ہے، جو دنیا میں رہے لوگ، وہ دیکھ کر کے ان کو ملائک بتا دیتے کہ فلاں 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 آدمی جو ہے مر کر کے ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے، تو اسی سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا فلاں پیچھے رہا ہوا ساتھی ادھر آئے گا، رشتہ دار اقرب ادھر آئے گا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو پیچھے سے، ٹھیک ہے، اس سے خوشخبری۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا معنی
کہ جو پیچھے لوگ ساتھی جہاد میں ہیں ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، سمجھ میں ان کے مراتب بھی ان کو معلوم ہوتے ہیں، سمجھ ان کو بتایا جاتا ہے، اور اس پر بھی وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پیچھے جو رہے ساتھی ہیں ان پر بھی کوئی خوف نہیں اور حزن نہیں۔ یستبشرون، یہ بھی وہ خوشیاں لیتے ہیں بنعمت من اللہ فضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے، وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اور یہ بھی وہ یقین کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء تو بڑی بات ہے، تمام مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ سورت نہیں ختم کر سکا ہے۔